انٹروڈکشن کے اندر وہ ساری چیزیں ہم لکھتے ہیں پروپوزل میں یا ریسرچ رپورٹ میں. یہ جتنا ہم نے باتیں کی ہیں یہ ان شارٹ فارم آر ریٹن ان چیپٹر 1. چیپٹر 1 از انٹروڈکشن. اس کے اندر سارے یہ چیزیں آئیں گی. آبجیکٹیوز بھی اس کے اندر ہیں, اس کے اندر میتھڈالوجی شارٹ فارم میں. ڈیٹیل میں جو چیپٹر نمبر یہ ہے, دوسرا چیپٹر جو ہے ریویو آف لٹریچر ہوتا ہے. 2 چیپٹر ہم کر چکے ہیں. 3rd چیپٹر از دا میتھڈالوجی. اور ہر چیز امپارٹنٹ ہے. اور منیر نیازی نے کہا جب میں ایک دریا کے پار اترا تو ایک اور دریا میرا منتظر تھا. جب میں نے کہا انٹروڈکشن جو ہے ٹائٹل بہت امپارٹنٹ ہے, تو آپ نے کہا اچھا یہ امپارٹنٹ ہے, باقی تو چلیں تھوڑی کم امپارٹنٹ ہوں گی. پھر جب میں انٹروڈکشن میں گیا تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک اور دریا جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے. آپ نے کہا اچھا چلیں 2 چیزیں امپارٹنٹ ہیں, کم از کم 2 سے چلیں گزارا کر لیں گے. اور جب میں نے 2nd چیپٹر شروع کیا ریویو آف لٹریچر, تو انہوں نے کہا یہ اسی بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے. تو ریسرچ ہوتی ہی یہی ہے. تو یہ اب اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے میتھڈالوجی. میتھڈالوجی مینز وہ طریقہ جو اپنائیں گے آپ ریسرچ کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے پاپولیشن کی بات کرنی ہے, سیمپل کی بات کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے ریسرچ انسٹرومنٹ کی بات کرنی ہے. اور یہ سارا کچھ کس میں ہوگا؟ فیوچر ٹینس میں. ابھی کیا کچھ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایسے اس حال سے ہم نے باہر جانا ہے, دروازے سے جانا ہے, اس دروازے سے اس سے, یا سیڑھی لگا کے جانا ہے, کیسے جانا ہے, طریقہ کیا ہوگا. اس کے اندر واٹ انکلوڈز ان دا میتھڈالوجی, دیٹ از نمبر 1 ریسرچ ڈیزائن. آپ کا ریسرچ ڈیزائن کیا ہے, کس ڈیزائن کی آپ ریسرچ کریں گے. سروے ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, کون سا ڈیزائن ہوگا آپ کا. اور ایکسپیریمنٹ ہے تو اس میں کون سا ہے, کیا 2 گروپ ایکسپیریمنٹ ہے, پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹ ہے, آنلی پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹ ہے. تو سر یہ ڈیزائن آپ نے ریسرچ کا سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ڈیزائن کیسے ہوگا. زیادہ تر ہمارے ہاں زیادہ جو ریسرچ ہوگی وہ ہوتی ہے وہ سروے ہی ہوتا ہے. یہ کویشچن لیں اور جا کے پر کروائیں اور ڈیٹا لیں اور اسے کلیکٹ کر کے انالائز کر لیں. تو بہت سارے ڈیزائن ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈیفائن, یو ہیو ٹو کلیریفائی, یو ہیو ٹو ٹیل واٹ دا ڈیزائن ول بی. کون سا ڈیزائن ہم اس کو اپنائیں گے. ریسرچ پاپولیشن کیا ہوگی, واٹ ول بی دا ریسرچ پاپولیشن. پہلے ہم نے بات کی ہے ریسرچ پاپولیشن پہ. جیسے بی ایڈ کا وہ میں نے ٹاپک کا بتایا کہ بی ایڈ کا اٹ مینس کہ بی ایڈ اسٹوڈنٹس آر دا پاپولیشن. اور وہ کہاں کے ہیں, اوپن یونیورسٹی کے. اب اوپن یونیورسٹی کے سارے پاکستان میں ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بی ایڈ کر رہے ہوں گے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کوٹلی ڈسٹرکٹ, اور کوٹلی ڈسٹرکٹ میں بھی ہم نے جو یونیورسٹی میں جو گروپ تھا ہمارا وہ ہماری پاپولیشن ہے. اور اس میں سے اگر ہم نے کچھ 200 لوگ تھے یا 100 لوگ تھے, ان میں سے اگر کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ سیمپل ہوگا, اور اگر سب سے لے لیا تو پاپولیشن از اکول ٹو سیمپل. لیکن یہ جو ریسرچ ہوگی وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص ایریے کے لیے ہی ویلڈ ہوگی. اس کو سارے پاکستان کے لیے اوپن یونیورسٹی کا سارے اسٹوڈنٹس کے پہ ہم اسے لاگو نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک وے فارورڈ ہوگا. جو آپ ایکشن ریسرچ کریں گے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ, ان کو اس ایکشن ریسرچ کو اس کلاس اس اسکول کے لیے وہ ویلڈ ہوگی. وہی چیزیں جو ہے ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے اسکول میں اپلائی نہ کر سکیں. وہاں ایکشن ریسرچ جو ہے یہ ان کے فائنڈنگز کچھ اور ہوں, لیکن وہ ایک وے فارورڈ ہوگا, ایک راستہ بتا رہا ہوگا وہ ریسرچر کے ایسے کیا جا سکتا ہے, اور اسی ماڈل کے اوپر کوئی اور بندہ بھی ریسرچ کر سکتا ہے. سیمپل آف دا ٹائپ اینڈ سائز. سیمپل کون سا ہوگا, سائز کیا ہوگا. سیمپل کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. رینڈم سیمپل وہ ہوتا ہے جو پاپولیشن میں سے رینڈملی ہم سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگر آپ ایک سیمپل ہیں تو آپ میں سے میں رینڈملی جا کے میں یہاں سے ایک بندے سے وہاں سے ہم پوچھ لوں تو یہ رینڈم بغیر کسی کے کہ نہیں پہلے اسٹوڈنٹس یا آپ سب کے نام لے کے ایک باؤل کے اندر ڈال کے کسی باکس کے اندر ڈال کے میں ان کے وہ نکال لوں تو وہ رینڈم سیمپل. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پہلی سیٹ کے 4 لوگ ہیں یا میل اتنے سلیکٹ ہوں گے فیمیل اتنے سلیکٹ ہوں گے.
رینڈم سیمپلنگ یہ سب سے بہتر سیمپلنگ ہوتی ہے. پھر کلسٹر سیمپلنگ ہوتی ہے. کلسٹر کہتے ہیں پورے گچھے کو. جیسے اسکول ایک کلسٹر ہے تو آپ نے اسکول کے سارے ٹیچرز کو, اگر آپ نے کلسٹر اسکول لیا ہے, فلاں اسکول جو ہے اس کا وہ کلسٹر ہے, تو اس اسکول کے سارے ٹیچر پھر اس میں شامل ہوں گے. پھر ایک اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہوتی ہے. اسٹریٹا کہتے ہیں طے کو. جیسے ہمارا ایلیمنٹری ایک اسٹریٹا ہے ایلیمنٹری ٹیچرز کا, ایک اسٹریٹا جو ہے سیکنڈری ٹیچرز کا ہے, ایک اسٹریٹا جو ہے وہ یونیورسٹی ٹیچرز کا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے تو ہر اسٹیٹا میں سے وہ سیمپلنگ لیتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے سنو بال سیمپلنگ. سنو بال سیمپلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا, جیسے کوئی بندہ جو ہے نا یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں لوگ, چرس پیتے ہیں یا ہیروئن پیتے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں یا ان کے فیملی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ظاہر ہے کہیں سے آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا کہ کتنے لوگ کوٹلی میں چرس پیتے ہیں, کتنے لوگ ہیروئن پیتے ہیں, آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا. کوئی ایک بندہ جو آپ کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لیں گے, وہ جو ہے نا یہ بندہ چرس پیتا ہے, آپ اسے جاتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں, اسے ایک سوٹا پیش کرتے ہیں, وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ اسے کچھ چیزیں پوچھ لیتے ہیں, یار آپ پڑھے لکھے ہو, کتنی تعلیم ہے آپ کی, کیسے آپ نے یہ شروع کی, اور اسی گپ شپ میں آپ اسے پوچھتے ہیں یار یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یہ اور کوئی ہے کوئی بندہ یہاں کوٹلی میں, وہ کسی ایک دو بندوں کا نام بتا دے گا. اگر آپ کی ریپو آپ نے بنا لی اس کے ساتھ اچھی, وہ دو بندے آپ کو بتا دے گا. ان دو بندوں کے پاس آپ جائیں گے, ان کے گپ شپ کر کے ان سے ڈیٹا لے کے آپ اس سے 2-3 بندوں کا اور لے لیں گے. اسی طرح 3-4 آگے 5-6 اور اس طرح بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے 50-100 تک بن جائیں. یہ ہوتی ہے سنو بال سیمپلنگ. جیسے وہ برف کا ایک گولا پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہے, چھوٹی سی برف ہوتی ہے, جب جو نیچے آتا ہے اس کے ساتھ اور برف لپٹتی جاتی ہے, اور جب وہ نیچے پہنچتا ہے تو ایک بہت بڑا گولا بن جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ریسرچز میں ہوگا جو جن کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ظاہر ہے کہ اویلیبل پاپولیشن یا سیمپل نہیں ہوگا, تو وہ سنو بال سیمپلنگ ہوگی. اور بہت ساری قسمیں ہیں جو یہاں میرا اس میں الگ سے کبھی ہم اگر موقع ملا تو ہم جو ٹیچر ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں لینے والے وہ بھی لینے کے لیے کچھ تیار ہیں کہ نہیں.